اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو آپ نے قوم کی طرف سے انتہائی سخت اور ناقابل برداشت رویے کے باوجود بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ انہیں سمجھانے اور غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے، تو کیا ہم اس کو ماننے کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟ یہ ان سے خطاب کرنے میں نرم اسلوب کا انداز ہے اور انہیں حق کی طرف بلانے میں نرم رویے کا اظہار ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے بھی فرعون کے بارے میں کہا تھا، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کریں یا ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نرم اسلوب اور نرم رویہ اپنانے کی ہدایات فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیان ابھی ہم نے سنا ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے، یعنی میں تمہیں ایسی چیز پہنچا رہا ہوں جس میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اس عمل کے بدلے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں یہ چیز صرف اللہ سے مانگتا ہوں، اس کا ثواب میرے لیے بہتر ہے اور وہ اس سے زیادہ باقی رہنے والا ہے جو کچھ تم مجھے دے سکتے ہو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو مشرک تھے نوح علیہ السلام کے زمانے کے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ مومنوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور وعدہ کیا کہ اگر وہ اس مطالبے کو تسلیم کر لیں تو وہ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ نوح علیہ السلام نے یہ مطالبہ رد کر دیا اور فرمایا، انہم ملاقو ربہم، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، یعنی اگر میں نے انہیں ہٹایا تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ کفار قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ عمار، صہیب، بلال، خباب رضی اللہ عنہم اور ایسے دوسرے حضرات کو اپنے پاس سے اٹھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ماننے سے منع فرما دیا، جیسا کہ سورہ کہف اور سورہ انعام میں آیتیں ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مزید فرمایا، اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے، یعنی میں تو رسول اللہ، پیغام پہنچانے والا بندہ ہوں، مجھے صرف اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے مجھے سکھایا، اور صرف اتنی ہی طاقت ہے جتنی اللہ نے دی، میں تو اللہ کی مرضی کے خلاف اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پیروکار کے لیے قیامت کو اللہ کے ہاں کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ ان کے بارے میں اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، وہ نیکی کا اچھا بدلہ دے گا اور گناہ کا برا بدلہ دے گا۔ دوسرے مقامات پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، جیسے کہ سورہ شعراء کی آیت ہے، کیا ہم تم کو مان لیں حالانکہ تمہارے پیروکار تو رذیل لوگ ہیں۔ نوح نے کہا، مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب میرے پروردگار کے ذمہ ہے، کاش تم سمجھو، اور میں مومنوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھول کھول کر نصیحت کرنے والا ہوں۔ اس طرح صدیاں بیت گئیں، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو قوم سے بحث و مباحثہ چلتا رہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، یعنی اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود بھی تھوڑے سے افراد ایمان لائے۔
جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جیسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہم ڈراتے ہیں وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ چیز جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، بشرطیکہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور غالب اور حکمت والا ہے، وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کے لائق ہے، اسی کی حکمت کامل اور اسی کی بدلیل باطل چکن ہے۔ تو بیسکلی اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کون ڈیزرو کرتا ہے ہدایت۔ جو ڈیزرو کرتا ہے نا ہدایت، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے، اور جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے اس کو گمراہی ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ ہود میں، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں قوم کی بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی ہے، اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائی، مخالفت اور تکذیب کی، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھا قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ کہتے ہیں کہ کبھی غصے میں بھی اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی بددعا نہیں دینی چاہیے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ دعا کس طریقے سے قبول ہو جانی ہے۔ اس لیے منہ سے اور دل سے حرف نکالتے ہوئے سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ پھر اللہ سے مطالبہ کریں۔ اور مزید فرمایا، اور اے نبی، نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید فریاد کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تم میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی، باری تعالیٰ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں تو ان سے بدلہ لے۔ مزید ارشاد ربانی ہے، نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیشگی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اتر دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے۔ اس لیے فرمایا، اور جو ظالم لوگ ہیں
اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں کفر اور عناد جو ہے وہ قوم نوح کا شیوا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا، کیا انہوں نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تب ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخری زمان تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اپنے سچی نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق دے کر مبعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی قوم کو بہترین اور کامل ترین انداز سے تبلیغ کی۔ انہیں ہر اس کام کا حکم دیا جس سے انہیں دینی فائدہ حاصل ہو، اور ہر اس کام سے منع فرمایا جس سے ان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی قوم پر اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی متنبع فرمایا، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنا فرمائی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس سے متنبع کرتا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا، البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ کی جنت اور جہنم لائے گا۔ جس کو وہ جنت کہے گا وہ حقیقت میں آگ ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے متنبع کیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہ ذکر آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دجال کے بارے میں متنبع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تار کول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ کشتی 300 ایک اور روایت کے مطابق کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چورائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ طوفان کی آمد اور نجات پانے والوں کا شکر ادا کرنے کا حکم، نجات پانے والوں کو شکر ادا کرنے کا حکم۔ تو بیسیکلی ہم نے آج کیا پڑھا؟ ہم نے آج یہ پڑھا کہ کس طرح نوح علیہ السلام نے پہلے تو نرمی سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب وہ نہ سمجھے اور کئی سالوں کی تبلیغ سے بھی وہ نہ صحیح ہوئے، تو پھر انہوں نے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس کے نتیجے پہ بھی اور ظاہر اللہ کی مرضی تھی، اسی لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ جو ہے وہ عذاب نازل کیا۔ اور اس میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ وہ ایک کشتی بنا لے، اور کشتی کی ڈیٹیلز ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں اب یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں مانتا، آپ دین کی طرف کسی کی تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو صحیح راہ سے بلانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے، ان کو نرمی سے سمجھائیں۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ نرمی سے سمجھاتے جائیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، 950 سال، اور پھر انہوں نے دعا کی تھی۔ تو ہماری تو زندگیاں ہی صرف 60 70 سال کی ہیں، تو ہمارا تو سفر ختم ہونا ہی نہیں چاہیے اس لحاظ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔